بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں اہل کرنے کے بعد پیغمبر آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ پیارے ناظرین، 10 سال مکہ میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بے جا مخالفات اور قریش کے ستم و ظرفیاں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بد دستور اہل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا نجومی علم تھا کہ قریش جو مدت سے شرک اور بت پرستی کا قائل تھا اتنی جلدی پیغام میں حق قبول نہیں کر سکتا۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ تو دوستو، طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرف وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے سے قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز اکشاس عبد المسعود اور حبیب جو تینوں بھائی تھے اور عمر بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے اس سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور چور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پناہ گزار رہے تھے تو عتبہ نے انگوروں کا ایک گوشہ اپنے غلام عداس سے بھجوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے منہ میں رکھا تو عداس نے حیرت سے کہا کہ یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عداس سے پوچھو کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تو اس نے عرض کیا کہ میں مسیحی ہوں اور نبیوں کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر ہی میں طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور زخموں سے چور کر دیا۔ دوسری طرف ایک غلام نے اسلام قبول کیا اور طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان، آزمائش اور ابتلاء کا نقطہ عروج ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی معرکہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ شارٹ سا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آپ کو ہمارے چینل پر انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر نئی ویڈیو ملے گی۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، فی الحال دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے یہ بھی ایک کمنٹ سیکشن میں ایک اپنا کومنٹ چھوڑ دینا کہ آپ کس ملک سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو کن کن ممالک میں اور کہاں کہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔